اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری نور مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت متعدد مقامات پر جامعۃ المدینہ کی تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا، جو کہ اپنے اختتام کو پہنچا. اس اجتماع کے آخری روز نگران شورا حاجی محمد عمران اطاری صلی اللہ الباری نے طلباء اسلامی بھائیوں کے مابین سنت بھرا بیان فرمایا. اے میرے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، ماننے والوں، اعلیٰ حضرت کو اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا مقتدی ماننے والوں، بالخصوص آپ سنیں، بالعموم ہر مسلمان کے لیے اعلیٰ حضرت کیا یہ مدنی پھول ہے کہ جاہل کو سنی عالم پر اعتراض نہیں پہنچتا. کفر مدینہ، کفر مدینہ انشاءاللہ. اور جب چار سود خور، رشوت خور، جھوٹے معاشرے کے ناصور بیٹھو تو بیٹھ کر علماء پر تنقید کرو. اگر اس کے پیچھے پڑو گے، اس کو بجھا دو گے شمعے کو، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم خود اندھیرے میں آ جاؤ گے. ابو الحفظ حفظ الکبیر علیہ رحمت اللہ قدیر فرماتے جس نے کسی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا. علم دین بے شک کہ بہت ہی عمدہ نعمت ہے، عظیم نعمت ہے. اب اس کی کیٹیگریز بھی ہیں اور پھر اس کے جہاں بے شمار فضائل ہیں وہاں اس کی آفات بھی ہیں. اچھا، پھر نیت پر بھی اس کے احکامات مرتب ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اب کوئی علم دین حاصل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی عبادت کی اصلاح کے لیے، اور یہ بھی ذہن ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ عبادت کے انداز معلوم ہوں، سنتیں معلوم ہوں، واجبات معلوم ہوں تاکہ میں اس پر عمل کروں گا، مولیکات معلوم ہوں تاکہ میں اس سے بچ سکوں، باطنی علوم جو ہیں باطنیات اس کا بھی مجھے مطلب ادراک ہو جائے تو میں ان پر بھی عمل کروں. اس طرح کے جذبوں کو لے کر جو علم دین حاصل کرے گا اس کی تو کیا ہی بات ہے. اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ ہم عالم بن گئے، یہ بہت بڑا مطلب ہے کہ ایک طرح سے مولک مطلب مجھے تو لگتا ہے. تو بہرحال یہ کہ علم تو پڑھنے سے، سیکھنے سے، صحبت سے علماء کی، ان کو پوچھتے رہنے سے، ان سے سمجھنے سے آئے گا. ہم نے تو بچپن سے ایک مقولہ سنا ہے کہ گدھے پر اگر نفسیات کی کتابیں لاد دی جائیں تو ماہر نفسیات نہیں بن جاتا. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس درجے میں پہنچے ہیں اور کتنے بڑے علامہ ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا احیاء العلوم کی جلد اول کا مطالعہ کریں. مدنی مذاکرے کے اختتام پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے اس سال جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہونے والے مدنی علماء کی دستار بندی بھی فرمائی. ہم کو عالموں سے پیار ہے، ہم کو عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو عالم
انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو عالموں سے پیار ہے، ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا اوکارا میں ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کے والد صاحب جو کہ حادثے میں زخمی ہوئے تھے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس دوران رکن شورا نے مریض اسلامی بھائی کی دل جوئی فرماتے ہوئے انہیں مدنی پھولوں سے نوازا اور صحت یابی کے لیے دعا بھی فرمائی۔ یا محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد الحمدللہ عز و جل مصطفیٰ آباد رائے گنج کی مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے رکن قومی اسمبلی سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا تعارف پیش کیا۔ اس پر انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو سراہا اور مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی پیش کیے۔ آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل نے موجودہ زمانے میں جہاں اس وقت میڈیا کی یلغار ہے اور جس میں اسلام کی ترویج کے لیے جس طرح مدنی چینل اپنا کردار ادا کر رہا ہے، شاید یہ جو کردار ہے یہ پاکستان میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک مختلف نوعیت کا کردار ہے، جہاں پہ ہم لوگ جب مدنی چینل دیکھتے ہیں تو ہماری روح تازہ ہوتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمیں دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں اور ان دین کی باتوں کے حوالے سے ہم اپنی زندگی کے جو شب و روز ہیں ان کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے بہت سے مدنی بھائیوں کے پروگرام دیکھے ہیں، جس میں نعت خوانی کے پروگرام دیکھے ہیں، جس میں بہت سے دوسرے اسلامی پروگرام دیکھے ہیں۔ زندگی کے تمام نشیب و فراز جو ہیں اس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں اور ایک نیک راستے کا تعین کیا جاتا ہے، اور اس راستے کو تعین کرنے کے حوالے سے جو کاوشیں ہیں مدنی چینل کی اور مدنی بھائیوں کی اور جناب امیر طریقت اور امیر اہل سنت کی، وہ قابل تحسین ہے۔ مجھے یہ کافی دفعہ یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں مدنی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر میں نے گفتگو کی ہے، میں نے ان کے ساتھ ڈسکشنز کی ہیں، میں نے ان کی جو سوچ ہے ان کو بہت مثبت پایا ہے۔ یہ ایک ایسی تنظیم جس کا سیاست کے ساتھ کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے اور جس نے خالصتاً اسلام کی خدمت اور اسلامی اقدار کی احیاء کے لیے اپنی خدمات اور دن رات صرف کیے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں یہ ہمارے لیے ایک باعث نعمت ہے۔ یہ مدنی سلسلہ، مدنی بھائی، مدنی تحریک اور مدنی چینل اور ساتھ ہی ساتھ جناب امیر اہل سنت کا کئی دفعہ جو صبح کے وقت خطاب ہوتا ہے اور خاص طور پہ جو روزہ رکھنے کے ان کے عوامل ہیں اور جب وہ لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں اور مختلف سوالات لیتے ہیں اور ان سوالات کا جس پوری خصوصی شفقت کے ساتھ وہ جواب دیتے ہیں، تو پوری دنیا کے اندر اس وقت جو اسلام کے پھیلانے میں مدنی بھائی
اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل تحسین ہے. ہم لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں, عوام الناس اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. الحمدللہ عز وجل مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے نینالا خورد کے ایک عالم دین حضرت مولانا عبداللطیف دعوت برکاتہ العالیہ سے ملاقات فرمائی اور انہیں دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کا تعارف پیش کیا. اس دوران انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. فقیر کو دعوت اسلامی سے ایک گناہ عقیدت ہے. فقیر ان لوگوں کو عقیدت و احترام سے دیکھتا ہے. اس فتنہ بھرے دور میں اس دعوت اسلامی ایک بہت بڑا فائدہ ہے. فقیر کا جہاں تک تجربہ ہے یا جہاں تک لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اس کے ساتھ منسلک ہو گیا وہ گویا کہ پختہ مومن بن گیا. اب اسے کوئی اپنے قید و فریب میں نہیں لا سکتا. گویا کہ شیطانی پھندوں سے وہ شخص محفوظ ہو گیا. دراصل کسی شخص کی بڑائی یا اچھائی کا یہ معیار ہوتا ہے کہ اس شخص نے کتنے اچھے لوگ بنائے ہیں, اس کے ماتحت کام کرنے والے لوگ کیسے ہیں, ان لوگوں کو ہی دیکھا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دوسرے رسولوں پر علیہ السلام پر فضیلت کی ایک بہت بڑی وجہ یا باعث یہ ہے کہ آپ کی امت تمام امتوں سے زیادہ ہے, کثیر ہے اور سب سے زیادہ مومنین ہیں. تو آپ کی افضلیت کی یہ علامت ہے. تو فقیر کو اس دعوت اسلامی کے بانی جناب قبلہ محمد الیاس صاحب قادری دامت ظلہ العالی کے ساتھ ایک عقیدت ہے اور فقیر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی بڑائی ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان اور دنیا کے دوسرے حصوں میں ایسے لوگ بنا دیے ہیں جو آج اس گئی گزری دنیا اور وقت میں خود کو ایک کامل مومن کہہ سکتے ہیں یا ان کو مومن دیکھا جا سکتا ہے. ہم سب مسلمان دعوت اسلامی کے ایک رکن ہیں یا ورکر ہیں اور ہم سب پر یہ پابندی یا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں. اور فقیر یہ پیغام دیتے ہیں. آج کل اس دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگوں نے جال پھیلا رکھے ہیں, تھے تو پہلے بھی, اور شیطان نے آج اس مسلمان کو ہی, بہت سے مسلم نام کے مسلمان, ان کو اپنے جال کے طور پر شیطان استعمال کر رہا ہے. اور اس شیطانی فنوں سے بچنے کے لیے آج بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو جائے اور ان کے فرمودات پر عمل پیرا ہو. کھانے پینے, سونے جاگنے, اٹھنے بہنے میں اسے سنت پہ عمل کرنے کا شرف مل جائے گا. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو عقیدت, محبت اور احترام رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلے راہ خدا عز وجل میں سفر کرتے رہتے ہیں. گزشتہ دنوں ملائیشیا سے ایک مدنی قافلہ نیکی کی دعوت کو عام کرتا ہوا حضرت شیخ اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر پہنچا. اس دوران شرکائے قافلہ نے مزار پر فاتحہ خوانی کی اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہتری کے لیے بھی دعا فرمائی. نیز امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے درازی عمر بالخیر کے لیے بھی دعا کی. آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یکم ربیع الاول سے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں پاکستانی وقت کے مطابق 8:30 پر نشر کی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی تیری روح مچی ہو.